تو میرے محترم سامعین، حضور سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ میرے کملی والے پیغمبر مکہ میں ہیں، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا ایک خاتون گٹھری باندھ کے کھڑی ہے۔ حضور نے پوچھا اماں جان کیوں کھڑی ہو، کدھر جانا ہے؟ بیٹا میں نے مکہ چھوڑ کے فلاں بستی پہ جانا ہے اور مجھے کوئی مل نہیں رہا کو میرا سامان اٹھا لے۔ حضور نے فرمایا اماں میں چلتا ہوں تیرے ساتھ، سامان میرے سر پہ رکھو اور میں تمہارا سامان چھوڑ آتا ہوں۔ حضور نے سامان سر پہ رکھا اور اماں سے باتیں کرنے لگے۔ فرمایا کیوں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹا تو بڑا نوجوان خوبصورت ہے، تو میری بات سن لے، یہاں ایک نوجوان آیا ہے جس نے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی ہے۔ حضور سمجھ گئے فوراً، جس نے جناب رشتہ داروں میں لڑائی کرا دی ہے، وہ توبہ نعوذ باللہ صابی کہتے ہیں، وہ صابی ہے، بے دین ہے، اس نے نیا دین لے آیا اور وہ دین کا اکیلا ہی پیروکار ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، اکثریت اس کے خلاف ہے، چدراہٹ اس کے خلاف ہے، طاقت اس کے خلاف ہے، اور وہ پھر بھی جناب اپنا اکیلا ہی وہ دین لے کے پھرتا ہے، تو وہ ایسا جادوگر ہے جو اس کی باتیں سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ حضور سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ کوئی ہوندا تواڈے تے میرے ورگا ہیں، ہاں اسی نالے تیرا پار چکیے تو اتو جناب تو میرے آ پیا ہی تیرا چک اتھوں، 2-3 گھونسے بھی اس کو لگاتے، چل اتھوں۔ مگر میں قربان جاؤں حضور کے اخلاق پر، حضور سن بھی رہے مسکرا بھی رہے ہیں۔ تنقید کرنا بڑی آسان ہے، تنقید برداشت کرنا بڑی مشکل ہے، بڑے بڑے حوصلے والے بھی پھٹ جاتے ہیں 1 منٹ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ باتیں کر رہی ہے، جی اس نے باپ بیٹے میں لڑائی کرا دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ہیں جی قوم میں لڑائی کرا دی، بڑے امن سے رہ رہے تھے مکہ میں، سالہ سال سے ہمارے آبا و اجداد، کبھی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس نے غلاموں کو مالکوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، بھائی کو بھائی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، بیٹے کو باپ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور جو اس کی باتیں سنتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ بیٹے تو بھی بچنا ان سے، تو بھی بچنا۔ ہائے ہائے، وہ کہا نا شاعر نے، وہ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، وہ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، وہ جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ میرے کملی والے پیغمبر نے اس کی ساری باتیں سنی، سننے کے بعد وہ کہنے لگی بیٹا میری منزل بھی قریب آ گئی ہے، ذرا مجھے اپنا نام تو بتاؤ نا، تیرا نام کیا ہے؟ جب کبھی میں مکے میں آؤں تو تجھے مل کے جاؤں نا، تیرے اس احسان کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تجھے تحفہ تحائف بھی دے کے جاؤں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا اماں جان سارے راستے میں جس کو برا بلا کہتی آئی ہو میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حضور کا نام سنا تو چونکی ایک دم، کہنے لگی بیٹا تو وہی محمد ہے، تو بڑے حوصلے والا ہے، اگر یہ باتیں میں کسی اور سردار سے اس کے منہ کے اوپر کہتی وہ پتہ نہیں میرا کیا حشر کر کے رکھ دیتا۔ اے محمد اگر تو اتنے اخلاق والا ہے، اگر تو اتنے حوصلے والا ہے تو پھر تیرا مشن بھی بہت اونچا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر لے۔ وہ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، وہ جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ عرض کرنے لگی اب یہ گٹھڑی اسی طرح مکے لے چلو، پہلے آپ کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہی تھی، اب آپ کی وجہ سے دوبارہ مکے واپس آ رہی ہوں۔ یہ میرے کملی والے پیغمبر کے اخلاق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اداؤں سے تو لوگوں کے دل مو لیے۔ میرے محترم سامعین آج ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکل گئی۔ آج جو بندہ تھوڑا سا سچا ہوتا ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں جی سچا ہے بس تھوڑا جا کوڑا ہے۔ سب سے زیادہ سچے اس دھرتی پہ حضور ہیں، اور حضور کتنی میٹھی زبان والے ہیں، سب سے زیادہ سچے حضور ہیں اس دھرتی پر، اور حضور کتنی میٹھی زبان والے ہیں، کتنی عمدہ گفتار، کتنی عمدہ گفتگو آپ کی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین گالی دینا اور ہر وقت غصے میں نہیں، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، وہ تو شیطان کا فٹ بال ہے جس کو غصہ بہت آتا ہے اور وہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کرے، اور فٹ بال کی حالت آپ دیکھتے ہیں نا
ग्राउंड के एक नुक्कर पे इधर से किसी ने किक लगाई, ओ उस नुक्कर पे गया, उधर से किक लगाई तो इस नुक्कर पे आ गया। और जिसको गुस्सा बहुत आता है, अपने गुस्से का कंट्रोल नहीं करता, शैतान कभी उधर उससे लड़ाई करवा देगा, अभी वो किस्सा ख़त्म नहीं हुआ तो शैतान इधर से किसी से लड़ाई करा देगा, फिर उसकी कभी इधर से करा देगा, उसकी घर में भी लड़ाई, बाहर में लड़ाई। लोग कहेंगे यदि किसी ने हुण बनती ही नहीं। क्यों जी, क्यों नहीं बनती? इसलिए कि इसका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, ये अखलाक से महरूम इंसान है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम्हारे नामा आमाल में जो सबसे वज़नी चीज़ फरमाया वो तुम्हारा हुस्न अखलाक है। और बहुत से लोग जिसका मफ़हूम हुस्न अखलाक की वजह से बहुत ज़्यादा इबादतें करने वालों से आगे निकल जाएंगे और जन्नत में भी उनसे पहले चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन अदाओं को अपनाओ, इन चीज़ों को अपनाओ। आज ये चीज़ें हमारे अंदर से निकल गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जिसने इल्ज़ाम लगाया, और जब वो फौत होने लगा ना तो बेटे को आगे किया, क्योंकि बेटा सच्चा मुसलमान था। ये रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई कहने लगा, हुजूर से दरख्वास्त करो अपने नाखून मुबारक मुझे दे दें और अपने बाल मुबारक मुझे दे दें, और ये सब चीज़ें मेरे कफन में रख देना, और हुजूर अपनी चादर मुबारक, कुर्ता मुबारक दे दें और उसमें मुझे कफन दे देना, ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। अब ये बात उसने डायरेक्ट नहीं की, अपने बेटे को भेजा, क्योंकि उनका जो बेटा था वो सच्चा मुसलमान था। और ये अदाकारी आज भी है, ये नहीं है? हाँ, जिससे तल्लक होता है उसको आगे करते हैं, और वो भी बेवकूफ़ होता है, ऐसे ही बंदों के वजह से अपना तल्लक ख़राब कर लेता है। इसलिए सोच समझ के बात किया करें, देख लिया करें। हाँ, अगर कोई जायज़ काम है फिर सिफारिश करें, इस पर तो अजर मिलता है, वरना ये बात बड़ी पुरानी है। खैर, वो बेटा जब हुजूर की खिदमत में पहुँचा और आके कहा कि मेरे अब्बा का इंतकाल होने वाला है, तबीयत इस कदर ख़राब है कि अब उम्मीद नहीं है सेहत की, ज़िंदगी की, तो उनकी एक वसीयत है। क्या? हुजूर ने फरमाया, जी एक तो आप अपने नाखून मुबारक दे दें, ये जो नाखून काटे हुए हैं, आप अपने बाल मुबारक दे दें, और अपना कुर्ता मुबारक दे दें, और ये चीज़ें अब्बा को दे दें, और मेरे अब्बा का जनाजा भी आप पढ़ा दें। हुजूर ने देखा कि मेरे सामने तो मेरा एक मुखलस यार बैठा है, हुजूर ने उसको देख के वादा फरमा लिया कि जनाजा पढ़ाऊँगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए, सहाबा की सफ़े लगी हैं, मेरी तरफ देखो, सैयदना फ़ारूक आज़म ने हुजूर का यहाँ से दामन पकड़ लिया। हुजूर जब आगे बढ़ने लगे, पीछे से कहा, या रसूलल्लाह, आपकी इताअत में हम नमाज जनाजा तो पढ़ लेंगे, लेकिन जहाँ तक उमर की गैरत की बात है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये वो है जिसने हमारी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, उमर मुझे पता है, मुझे पता है, लोग इसके किरदार को भी देखेंगे और मेरे अखलाक को भी देखेंगे, और मेरे अखलाक को देखकर इस्लाम में आएंगे, और मेरा मकसद तो यही है कि पूरी दुनिया के इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में चले जाएं। और इसमें कोई शक नहीं, 1000 लोग कबीले के मुसलमान हुए हुजूर का ये अखलाक देखकर कि कमली वाले पैगंबर इतने बाअखलाक कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी हुजूर ने। लेकिन जब वही आई तो जो सैयदना फ़ारूक आज़म के जज्बात थे वही अर्श बरी से कुरान बनकर उतरे। फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला क़ब्री इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फ़ासिक़ून। हक़ ताला फरमाते हैं, मेरे महबूब आइंदा ऐसे मलूनों की नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, इनकी कब्र पर भी खड़े होने की इजाज़त नहीं है। और फरमाया, जो जज्बात सैयदना फ़ारूक आज़म के फ़र्श के ऊपर है वही जज्बात तेरे रब के अर्श के ऊपर है। हमारे भी फैसला यही है, ऐसे मलूनों की नमाज जनाजा ना पढ़ाएं, और ये जो आपके मुबारक चीज़ें इसके पास है हमने सब वापस ले ली, और ये अपने कुफ्र की वजह से जहन्नम में जाएगा। तो मेरे मोहतरम सामीन, हुजूर का अखलाक देखे, हुजूर का किरदार देखे, और हम भी देखे कहाँ खड़े हैं। हमसे किसी ने पैसे लेने हो, उधार लिया हो, बस वो ज़रा थोड़ी सी बदतमीज़ी कर दे, अब मेरी तरफ देखो, ले हुण काका तू मेरा प्यो लगे जे लै जाए। क्यों जी, होता है ये नहीं? ओ पिया थाना, ओ पई कचहरी, जा कर ला जो करना है, ऐसे ही नहीं? मेरे मोहतरम सामीन,
حضور نے خود فرمایا کہ جس کا تم نے قرض دینا ہے اس کو حق حاصل ہے، اگر کوئی بات تم سے کہے تو برداشت کر لو، کیونکہ تم نے بھی تو اس کے پیسے ٹائم پر نہیں دیے، اگر کوئی بات کہے تو برداشت کر لو، ہیں جی۔ پہلے تو حضور نے منع فرمایا کہ بلا وجہ قرض نہ لو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مخروض کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ ہمارا ساتھی اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہا ہے، عرض کیا اللہ کے محبوب میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں قرض دوں گا۔ پھر حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس زمانے میں جو قرض لیا جاتا تھا مکان بنانے کے لیے نہیں، بھوک مٹانے کے لیے۔ تو آج جو ہم قرض لے رہے ہیں کاروبار بڑھانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، یہ اس کی گنجائش کہاں ہے؟ بلا وجہ قرض کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اگر قرض لے لیا کوئی ضرورت کے تحت تو کوشش کرو، اگر آپ کی نیت ہے واپس کی، اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو وہاں سے پیسہ ملے گا، آپ خود بھی نہیں سوچ سکتے، اور پہلی فرصت میں قرض ادا کر دیں۔ اور اگر آپ کی نیت نہیں ہے، ہم نے بزرگوں کے پاس بہت سے لوگوں کو دیکھا جی حضرت دعا فرمائیں قرض اتر جائے، حضرت فرماتے ہیں دعا بعد میں کریں گے، پہلے دینے کی نیت تو کرو، تمہاری تو دینے کی نیت ہی نہیں ہے۔ پیسے آتے تم کہتے چلو اچھا یار یہ کام کر لو یہ بعد میں دیں گے، پھر آ گئے اچھا جی فلانا کام کر لے یہ قرض بعد میں دیں گے، مانا تمہاری تو دینے کی نیت نہیں ہے، نیت ٹھیک کرو۔ اور جس کی نیت ہو، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا وہ قرض ادا نہ کرے، کیونکہ اس مقروض کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ غیب سے اس کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا پہلے تم نیت ٹھیک کرو۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج حضور کے اخلاق ہم سے چھوٹ گئے ہیں۔ نماز روزہ تو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو حضور کے اخلاق ہے ان کو ہم نہیں اپناتے، وہ حوصلہ نہیں۔ حضور فخر سے فرمایا کرتے تھے میں نے حلیمہ کا دودھ پیا، ہاں حلیمہ حلم والی، حوصلے والی، میں نے حوصلے والی ماں کا دودھ پیا ہے، اس لیے میرے اندر حوصلہ زیادہ ہے، فخر سے حضور فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی حوصلے والے نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو، اور دشمنوں سے اتنا اچھا سلوک کرنا اور پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا، یہ میرے محبوب کی شان ہے، کہہ دو سبحان اللہ، یہ میرے کملی والے پیغمبر کی شان ہے۔ اور میرے محترم سامعین،